السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. مسلمان کو اسلامی معاشرے میں رہنا چاہیے. کفار کے معاشرے میں جا کر رہنا، وہاں مستقل رہائش اختیار کرنا فتنوں میں اور شبہات میں گرنے کا سبب بن سکتا ہے. ہاں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے معاشرے سے بھاگ کر جا رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، یا کوئی اسلامی حکومت اپنے کسی نمائندے کو کوئی خاص علم، کوئی خاص فن سیکھنے کے لیے بھیجتی ہے، یا انسان کسی ایسی بیماری کا شکار ہے جس کا علاج دیار کفر میں ممکن ہے، مسلمانوں کے پاس وہ سہولیات نہیں، تو ایک الگ معاملہ ہے. یا انسان دین کا داعی بن کر دین کو پھیلانے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ صورتحال کچھ مختلف ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ایک عام رواج بن چکا ہے کہ مسلمان مغرب کے معاشرے کی طرف دوڑ رہے ہیں، اپنے ملکوں میں بھی رہتے ہوئے انہی کی اندھی تقلید کو ترقی کا راز سمجھتے ہیں، اور وہاں جا کر مستقل سکونت اختیار کرتے ہیں، جس کے پیچھے ماجرا صرف اس دنیا کے اسٹیٹس کو ہائی کرنا ہے. پیپلز کالونی سے اٹھ کر ماڈل ٹاؤن میں مکان بنانا ہے. مسلمان ملکوں میں رہتے ہوئے کچھ معاشی پریشانیاں ہیں، اور کفار کے ملکوں میں جا کر وہ پریشانیاں کچھ آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، اس لیے کثرت سے لوگ وہاں جا کر آباد ہوتے ہیں. تو کیا مسلمانوں کا یہ فعل درست ہے؟ ایسا کرنا چاہیے؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں. ابو داؤد 2787 نمبر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جامع المشرک وسکن معه فإنه مثله. الفاظ بڑے شدید ہیں حدیث کے، اور یہ فرامین ہیں اس ہستی کے جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جو شخص کسی مشرک کی صحبت اختیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ رہائش رکھتا ہے، وہ بھی اسی کی طرح کا ہے. آپ دین کی دعوت دینے کے لیے گئے، ماجرا الگ ہے. کوئی کاروباری ٹور ہے، گئے اور اپنا معاملہ ختم کیا اور آپ آ گئے. علاج معالجے کے لیے گئے، ایک الگ معاملہ ہے. لیکن جو اپنی خوشی سے، اپنے اختیار سے، اپنی پسند سے وہ جاتا ہے اور کفار کے ساتھ، اہل شرک کے ساتھ مستقل سکونت اختیار کرتا ہے، تو وہ اسی نحوست کا شکار ہو جائے گا. مسلمان معاشرے میں رہنا ضروری ہے تاکہ آپ کی اولاد محفوظ رہے، آپ کا دین محفوظ رہے، آپ کا اسلام محفوظ رہے، آپ بطور مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے میں مکمل آزاد ہوں. قانون آپ کے ساتھ کھڑا ہو، قانون آپ کی سپورٹ کر رہا ہو، آپ کی بیوی، آپ کے بچے اسلامی ماحول کے اندر پرورش پا رہے ہوں، یہ لازم ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اگر آپ نے اس کے بدلے میں اہل شرک اور اہل کفر کے معاشرے کو پسند کر لیا اور وہاں جا کر رہے، تو وعید بڑی شدید ہے کہ جو کسی مشرک کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان کے ساتھ مستقل رہائش رکھتا ہے، پھر وہ انہی کی طرح کا ہے. مسند احمد میں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، دل کی کھڑکیاں کھول کر ذرا سنیے گا، انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں ہر اس مسلمان سے بری ذمہ ہوں جو اہل شرک کے اندر مقیم ہوتا ہے، مشرکین کے اندر مقیم ہو جاتا ہے، وہاں سکونت اختیار کرتا ہے، میں اس سے بری ہوں۔ کیا معنی میں اس سے بری ہوں؟ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پیارے بھائی، قیامت کے دن انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کے دروں پہ جائے گی کہ آپ شفاعت کر دیجئے، اور سب کہیں گے ہم اس قابل نہیں، جانا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور پیارے نبی فرمائیں گے انا لہا، ہاں اللہ نے یہ فضل، یہ شرف، یہ عزت، یہ مقام مجھے عطا کیا ہے۔ وہ نبی جو آپ کے لیے شفاعت کریں گے، وہ نبی جو آپ کے لیے پورے صراط پہ کھڑے ہو کر اپنے اللہ سے آپ کی عافیت کا سوال کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس شخص سے بری ذمہ ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو اپنے اختیار سے اہل شرک کے اندر، کفار کے معاشرے میں جا کر سکونت اختیار کرتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن چھڑا لیا اس سے اور اس سے برات کر دی، اس سے بڑی اور کیا بدنصیبی ہوگی؟ آپ مسلمان ملک میں موٹر سائیکل پر ہیں، کفار کے ملک میں جا کے آپ نے جاب کی، وہاں رہے، آپ موٹر سائیکل سے کار پہ آگے، جیپ پہ آگے، پکے مکان سے اعلیٰ شان محل تیار کر لیا، وہاں پر پہنچ گئے، دنیا میں آپ نے سٹیٹس ہائی کر لیا، کتنے عرصے کے لیے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال۔ لیکن اگر نتیجے میں سودا یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے برات کر لیں اور آپ سے لا تعلقی کا اعلان کر دے، تو یہ کامیابی کا سودا تو نہیں، یہ تو خسارہ ہے۔ یہ خسارہ کوئی چھوٹا خسارہ نہیں، یہ بہت بڑا خسارہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے تعلق توڑ لیا۔ سائل نے پوچھے اللہ کے نبی کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترایا نارہما، دونوں کو ایک دوسرے کی آگ نہیں دکھائی دینی چاہیے۔ مسلمان معاشرہ اس کے اپنے قوانین ہیں، اس کی اپنی خیر و برکات ہے، کفار کا معاشرہ اس کی اپنی نحوست ہے، تو مسلمان کو خیر اور برکت والا معاشرہ چھوڑ کر کفار کے معاشرے میں جا کے سکونت اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اہل ایمان کے پڑوس کو اور اہل ایمان کے ساتھ کو ترجیح دینی چاہیے۔ سیدنا معاویہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما اسلم عملا او يفارق المشركين الى المسلمين، اللہ تعالی اسلام قبول کرنے والے کسی مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ مشرکوں کو چھوڑ کر مسلمانوں میں رہائش اختیار نہ کر لے۔ ایک شخص مسلمان ہو گیا، اس پر لازم ہے کہ وہ اہل شرک اور اہل کفر کے ماحول کو چھوڑ دے، اس معاشرے کو چھوڑ دے اور آ کر مسلمانوں کے درمیان رہائش اختیار کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وعید بڑی شدید ہے کہ پھر اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں اگر کفار میں اہل شرک میں سے کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اور وہ کسی اور معاشرے میں نہیں آ سکتا، کوئی اور مسلمان ملک اسے قبول نہیں کر رہا، اس کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ وہاں سے اٹھ کر کسی اور جگہ پہ آباد ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی بہانہ ہو یا اس کا کوئی عذر اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ سوال تو ان کے لیے ہے جو مسلمان معاشرے کو چھوڑ کر، جو اہل ایمان کے ماحول کو چھوڑ کر کفار کے معاشرے میں جا کر آباد ہوتے ہیں، کہ وہ قیامت کے دن کیا عذر پیش کریں گے۔ اور پیارے بھائیوں، دردناک کہانی یہ ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے مسلمان ملکوں کو چھوڑا اور کفار کے ملکوں میں مستقل آباد ہو گئے، ان کی اولادیں برباد ہو گئی، الا من رحم ربی۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اور آج پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں، اسلام کی نعمت کے بعد
دنیا کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے، اور یہ قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے اس کے بارے میں سوال ہونا ہے، ہم نے ان کی کیا تربیت کی؟ جب آپ ایک مسلمان بچی کو، ایک معصوم بچے کو مسلمانوں کے معاشرے سے نکال کر کفار کے معاشرے میں لے جائیں گے اور اس کو ابتدا سے ہی بے حیائی، بدکاری، یہ تمام مناظر دکھائیں گے، یہ سارا ماحول وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور لاشعوری طور پر اس کے دل و دماغ پر چپک رہا ہے، آپ نے اس کو یہ ماحول پرووائڈ کیا، اب وہ اگر اس میں بہ گیا، اگر وہ برباد ہو گیا، اگر وہ اس راستے پہ چل پڑا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا یہ اولاد قیامت کے دن اپنے ماں باپ کا گریبان نہیں پکڑے گی کہ مجھے مسلمانوں کے ماحول سے نکال کر کفار کے ماحول میں لایا کون تھا؟ یہ سب کچھ دکھایا کس نے؟ مجھے یہاں تک پہنچایا کس نے؟ وہ معاشرہ جو مادر پدر آزاد معاشرہ ہے، جہاں بالغ ہوتے ہی بچے کی اپنی مرضی ہے، وہ چاہے ہم جنس پرست بنے، وہ چاہے بغیر شادی کے کسی کے ساتھ تعلقات اپنائے، وہ شادی کر کے بچے پیدا کرے یا بغیر شادی کے بچے پیدا کرے، اور بچے پیدا کرنے کے بعد بڑھاپے میں جا کے پھر شادی کر لے، اس کی مرضی ہے۔ اسے انسانی آزادی کے نام پہ جانور بنا دیا گیا ہے، تو اس ماحول میں لے کر کون گیا؟ بہت سارے مسلمان بہن اور بھائیوں کے فون پہ سوالات ہمارے ساتھ اس مسئلے پر ہوتے ہیں، ہم فلاں ملک میں رہتے ہیں، ہم نے غلطی سے اپنے بیٹے کو تھپڑ مار دیا، اسکول میں آ کر پولیس پوچھتی ہے گھر میں تمہیں کوئی مارتا تو نہیں؟ اس نے کہا جی ابو نے مارا تھا تھپڑ، اور وہ بچوں کو اٹھا کر لے گئی۔ ہم مسلمان کے بچے ہیں، مسلمانوں سے چھین لیے گئے اور کفار نے اپنے ہاسٹلز میں ان کو ڈال دیا۔ کیا خیال ہے وہاں رہ کر وہ مسلمان باقی رہیں گے؟ جو ماحول انہیں وہاں ملے گا اس ماحول کے ذمہ دار کون ہیں؟ ایک بچی جو مسلمان بچی ہے، ماں باپ اس کے مسلمان ہیں، وہ 14-15 سال کی ہو کر آزاد ہو جاتی ہے، جیسے جانور کے بچے خود کھانے پینے کے قابل ہو جائے تو آزاد ہو جاتے ہیں، اور وہ جو مرضی کرے، ماں باپ نے اپنی مرضی سے اس کی شادی کر سکتے ہیں، وہ آزاد ہے، وہ ہم جنس پرست بنے اس کی مرضی، وہ شادی کرے اس کی مرضی، وہ زنا کرے اس کی مرضی، وہ شراب پیے اس کی مرضی، وہ جو کرے اس کی اپنی لائف ہے۔ پیارے بھائی، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا دین نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے۔ اسلام نے جہاں ماں باپ کو حق دیے ہیں وہاں اولاد کو بھی حق دیا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر زبردستی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ لڑکی کے نکاح کے لیے اس کے ولی کا راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے دونوں کو حق دیا ہے اور دونوں کو عزت اور مقام دیا ہے، یہ دین فطرت ہے۔ وہ بھائی سوچے جو دنیا کمانے کے لیے، دنیا کو بہتر کرنے کے لیے اپنی اولاد کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور اس معاشرے میں رہتے ہیں، وہاں جا کر آباد ہوتے ہیں، تو قیامت کے دن اولاد نے اگر گریبان پکڑ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کر گزرے، اپنے ماحول میں واپس لوٹ آئے، مسلمان ملکوں میں واپس آ جائے، اپنی اولاد کو محفوظ کرے، کم از کم اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو محفوظ کرے، وگرنہ ہم سے زیادہ ان معاشرے میں رہنے والے مسلمان خود جانتے ہیں کہ وہاں عزتوں کی نیلامی، بے حیائی کا بازار، انسانی حقوق کے نام پہ جانوروں جیسی آزادی، ان کے معاشرتی اثرات کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرمائے، وہاں پر اہل ایمان کے دیار میں امن کی حفاظت فرمائے، شریروں کے شر سے مسلمانوں کے ممالک کو اللہ محفوظ رکھے، خاص طور پہ بلاد توحید سعودی عرب کی اللہ حفاظت فرمائے اور تمام مسلمان ملکوں کی حفاظت فرمائے، امن کا گہوارہ بنے اہل ایمان کے یہ دیار۔ اللہ ہمیں زندہ رکھنا، اس حال میں رکھنا کہ تو ہم سے راضی ہو، موت دینا اس حال میں دینا کہ تو ہم سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے،
یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے.